پر موجود ہیں۔ اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے جس دین کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہر تمنا کی تکمیل کا جائز راستہ رکھا ہے۔ اللہ عز و جل انسان میں خواہش پیدا کیا تو اس خواہش کو پورا کرنے کے سلسلے میں اس نے جائز راستے بھی عطا فرمائے۔ جس طریقے سے ایک انسان کے دل میں پیاس کی وجہ سے پانی پینے کی طلب پیدا ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہ جب پیاس لگی تو کچھ بھی پی لو کہ شراب پی کر پیاس بجھاؤ، نہیں۔ اللہ نے پیاس انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اسے پیاس لگتی ہے تو فرمایا گیا جب پیاس لگے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، لیکن کیا پیو؟ حلال اور طیب پیو۔ تو انسان اگر پیاس کو بجھانے کے لیے شراب پیے تو گناہ میں گرفتار ہوگا۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیاس کو بجھانے کے لیے جائز چیزیں نہیں رکھی، اللہ نے پیاس کو بجھانے کے لیے پانی بھی رکھا ہے، شربت بھی رکھا ہے اور جائز مشروبات بھی رکھے تاکہ اس کے ذریعے تم اپنی پیاس کو بجھا سکو۔ ایسے ہی انسان کی طبیعت کے اندر اللہ عز و جل نے بھوک یہ فطرت کے اندر رکھی ہے۔ انسان کو بھوک شدت سے لگتی ہے، تو اب جب بھوک لگے تو انسان جو جی میں آئے وہ نہ کھا لے، بلکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو اب بھوک مٹانی ہے تو بھوک مٹانے کے لیے ہم جو جی میں آیا حرام کھا لیے اور اس سے بھوک مٹانے کی کوشش کیے، تو ایسا نہیں۔ اللہ نے بھوک انسان کی فطرت میں رکھا ہے تو اس کو مٹانے کا طریقہ اور مٹانے کا علاج بھی اللہ نے جائز رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ عز و جل نے انسان کے اندر نفسانی خواہش رکھی ہے۔ اب یہ انسان کے اندر اس طریقے سے خواہش ہے کہ انسان بالغ ہونے کے بعد اپنی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی خواہش کو کیسے پوری کروں۔ راہ چلتی ہوئی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھنے کے بعد یا نظر پڑ جانے کے بعد اس کے دل و دماغ کے اندر خواہش کے پورے ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم فرمایا تاکہ تم اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے نکاح کرو، کہ نکاح صرف تمہاری خواہش ہی پوری نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ تمہیں عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی خواہش ایسی نہیں جس کا جائز حل اللہ نے نہ رکھا ہو۔ اسی طریقے سے نکاح بھی ایک انسان کی خواہش کی تکمیل کا جائز حل ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کون شادی کر کے زندگی بھر کی ذمہ داری قبول کرے، تھوڑی دیر کی خواہش کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں بھی پوری کر لو، یہ شادی کرو، بچے پیدا ہوں۔ اب یہ پوری دنیا کے اندر یہ کانسیپٹ پھیل رہا ہے اور لوگ شادی سے بچ رہے ہیں، دوستانہ زندگی گزار رہے ہیں، حرام بچوں کی پیداوار بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مغربی دنیا کے اندر اس طریقے سے انسان زندگی گزار رہا ہے کہ دوست بن کر 10 سال تک رہے اور اس کے بعد انبن ہوئی، تم تمہارے راستے ہم ہمارے راستے۔ اس لیے کہ مغربی دنیا کے اندر اگر طلاق واقع ہوتی ہے تو شوہر کی آدھی پراپرٹی کے اندر حصہ عورت کا ہو جایا کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک بلا پھیل رہی ہے، ایک وبا پھیل رہی ہے، نکاح نہ کرو، نکاح کی ذمہ داری کون کاندھے پر اٹھائے، اور دوستانہ زندگی گزار کر اپنی خواہش کو پوری کرتے رہو۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں اینزائٹی پھیل رہی ہے، آج بے قراری پھیل رہی ہے، آج بے چینی پھیل رہی ہے، اس لیے کہ جو اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کل میرے ساتھ زندگی گزارنے والی سہیلی کا، دوستی کا، دوست کا دل کسی اور کی طرف آ گیا تو وہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، کہیں اور چلا جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بہت ساری چیزوں کو بنایا، اپنی نشانیاں بہت ساری چیزوں کو اس نے بتایا۔ آپ دیکھیں، آسمان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، زمین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چاند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سورج بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پہاڑ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تارے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، زمین بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ عز و جل نے ایک اور چیز کو بھی اپنی نشانی بتائی. بہت غور سے سنیے گا، شاید کہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے کیا نشانی ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہی میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، جوڑا پیدا کیا. آپ اندازہ لگائیے، اللہ نے کوئی چیز بھی بے جوڑ نہیں بنائی، ہر چیز کا جوڑا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا جوڑا اللہ نے نہ بنایا ہو، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن یہ میاں بیوی کے جوڑے کے حوالے سے قرآن نے بڑی عظیم بات بتائی. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے. یا اللہ، اس کی یہ تیری کیسی نشانی ہے؟ تو اب تھوڑا سا سمجھیں نشانی ہوتی کیا ہے. نشانی سے منزل کا پتہ چلتا ہے، نشانی سے منزل کی معرفت نصیب ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں سے احمد آباد جانا چاہیں تو راستے میں ہم کو نشانی مل جاتی ہے، لکھا ہوتا ہے احمد آباد کا راستہ اس طرف ہے، ایئرپورٹ کا راستہ اس طرف ہے، احمد آباد اتنا کلومیٹر ہے. اس نشانی سے ہمیں منزل کا پتہ چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا. اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اے اللہ، یہ جوڑا تو نے بنایا، لیکن تیری معرفت اس جوڑے سے کیسے نصیب ہو، تیری معرفت اس جوڑے سے کیسے حاصل ہو؟ تو فرمایا ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے جو ہے سکون حاصل کرو. تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا گیا، تمہاری بیوی بنائی گئی، اور اس بیوی کے ذریعے تم سکون حاصل کرو. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسانی زندگی کے اندر سکون کے بہت سارے ذریعے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. ذکر کے ذریعے اللہ عز و جل کے ذکر کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. تلاوت قرآن مقدس کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. درود شریف کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. خانہ کعبہ کے طواف کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. گنبد خضرا کی زیارت کے ذریعے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر پروردگار نے بیوی کو بھی سکون کا ذریعہ عطا فرمایا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک عمر ہوتی ہے زندگی کی. ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال اس کی ماں کرتی ہے، اس کا باپ کرتا ہے. وہ ننھا سا بچہ برہنہ ہوتا ہے، ننگا ہوتا ہے، ماں اسے دھلاتی ہے، ماں اسے نہلاتی ہے، ماں اسے پاؤڈر لگاتی ہے. یہی بچہ جب 8 سال کا ہو جاتا ہے تو خود سے نہاتا ہے. اب ماں کے سامنے ننگا گھومنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتا ہے، کپڑے الگ سے روم میں جا کر کے پہنے گا. چھپی ہوئی زندگی. اب اپنی وہ چیز جسے چھپانا چاہیے، جو شرم کی چیز ہے، وہ اسے چھپائے رکھتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان بالغ ہو جاتا ہے. بالغ ہو جانے کے بعد اس کے اندر خواہش جنم لینا شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ خواہش جنم لیتی ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو ماں سے چھپائے رکھا تھا اور جس چیز کے ذریعے وہ پردہ کیا کرتا تھا، اب اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے کوئی نہ کوئی تو سبیل ہونی چاہیے جس کے سامنے اپنے پورے وجود کو ظاہر کر دے. یہاں ایک بڑی پتے کی بات عطا کرتا ہوں. میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے. بتاؤں آپ کو، اس میں سوتیلے کے بعد معاملہ ہی نہیں ہے. باپ سوتیلا ہو سکتا ہے، ماں سوتیلی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بیوی بھی سوتیلی ہے اور شوہر بھی سوتیلا ہے. وہ ہے ہی نہیں. یہ پیور رشتہ ہے، یہ پیور رشتہ ہے. یہاں کوئی سوتیلے والی بات ہے ہی نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر کمال کی بات ہے، جس جگہ پر اللہ نے سکون کا سارا سامان رکھا، توجہ چاہوں گا، جس جگہ پر اللہ نے سارا سکون کا سامان رکھا، وہیں پر اس نے میاں بیوی کا رشتہ قائم فرما کر فرمایا کہ بیوی میں اللہ نے سکون رکھا ہے. جنت سکون کی جگہ، جنت سے زیادہ سکون کی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟
یہاں تو سچویشن ایسی ہے دنیا کے اندر، اس سے ملے تو اس کی، اس سے ملے تو اس کی، آج وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کل وہ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سن کر بات سن کر دماغ پک جاتا ہے. کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چگلی کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. دنیا میں سوائے ٹینشن کی اور کوئی چیز نہیں. لیکن جنت میں آپ کو کوئی ٹینشن کی بات سننے ہی کو نہیں ملے گی. وہاں تو سکون ہی سکون ہے. لیکن یا اللہ، سکون جنت میں ہے، لیکن جنت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تو نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور فرماتا ہے کہ اس میں سکون ہے. یا اللہ، جنت کی ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ سکون کے لیے تو نے بیوی کو بھی پیدا فرمایا، اور اس رشتے کی ابتدا تو نے جنت سے فرمائی. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہی وہ رشتہ ہے جو جنت تک چلے گا. سورہ یاسین کے اندر ہے کہ قیامت کے دن میاں بیوی جنت کے جھولے کے اندر جھولتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا، ماں بیٹے کے ساتھ ہوگا. یہ بات نہیں آئی. لیکن یہ بات ضرور آئی ہے کہ میاں بیوی جنت میں جھولتے ہوئے جھولے کے اوپر نظر آئیں گے. یہ رشتہ وہ ہے. کیوں یہ رشتے کو اتنی پائیداری عطا کی گئی؟ اس لیے کہ نسل انسانی جو ہے اس کی بقا اسی رشتے کی بنیاد پر ہے. امت مسلمہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا ذریعہ یہی رشتہ ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بیوی کے اندر اللہ عز و جل نے سکون رکھا ہے. اسی لیے فرمایا گیا شادی کرو تو اس چیز کا خیال کرو کہ بیوی کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نسب دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور دین دیکھا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لڑکی کے اندر دین دیکھو. وجہ کیا ہے؟ اگر دیندار لڑکی ہے تو شوہر کے حقوق کا خیال کرے گی، شوہر کی پریشانی میں ساتھ دے گی، شوہر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے گی نہیں، مصیبتوں میں قدم قدم پر سہارا بنے گی. آپ مجھے بتاؤ، کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر. جاتے تھے، جواب میں لوگ پتھر برساتے تھے، لیکن گھر تشریف لاتے تھے تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلی کے جملے کہا کرتی تھی، یا رسول اللہ آپ حق پر ہیں، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ مشن کے کام میں لگے رہیے، آپ دین کے کام میں لگے رہیے، آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے میں لگے رہیے. اللہ اکبر. ایک بیوی اگر صحیح معنوں میں سپورٹر بن جائے تو مرد کی آدھی زندگی درست ہو جایا کرتی ہے، مرد کے ٹینشن ختم ہو جایا کرتے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر نہ شوہر بیوی کے حق صحیح طور پر ادا کر رہا ہے اور نہ بیوی شوہر کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کر رہی ہے. نتیجتاً سچویشن یہ ہے کہ شادی کا بندھن اب پہلے کی طرح سکون کا ذریعہ نہیں، ٹینشن کا سبب بنتا جا رہا ہے. العیاذ باللہ. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ہوتی ہے رحمانی محبت اور ایک ہوتی ہے شیطانی محبت. شادی سے پہلے اگر لڑکے لڑکی میں محبت ہے وہ شیطانی محبت ہے، اور شادی کے بعد اگر میاں بیوی میں محبت ہے تو وہ رحمانی محبت ہے، وہ اللہ محبت پیدا فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں پروردگار نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرو. اور پھر اس کے بعد پروردگار نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی. آپ سوچو تو صحیح، ایک لڑکی جو سہیلیوں کے ساتھ زندگی گزارتی، ماں کے گھر میں بے روک ٹوک اپنی زندگی گزارتی، جو چاہتی اپنے باپ کا دامن پکڑ کر باپ سے مانگ لیا کرتی، جو چاہتی وہ اپنے باپ سے بھائی سے سوال کر لیا کرتی، جس طرح چاہتی گھر میں اپنی زندگی گزارتی. لیکن یہی بچی ایک رات شوہر کے ساتھ گزار لیتی ہے تو اب اس بچی کا مزاج بدل جاتا ہے. اب اپنے میکے میں اسے اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے میکے میں جانے کے بعد فوراً گھر پر واپس آ جانا چاہتی ہے، شوہر کے پاس آ جانا چاہتی ہے. زندگی گزاری 20 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارتی ہے، 20 سال اپنے باپ کے ساتھ گزارتی ہے، 20 سال اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارتی ہے. لیکن جہاں نکاح ہو گیا اور ایک رات شوہر کے ساتھ گزار کر کے کیا آ جاتی ہے؟ اب وہ شوہر کا گھر اسے اچھا لگنے لگتا ہے، شوہر اسے اچھا لگنے لگتا ہے. یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ 20 سال کی پیدائش سے لے کر کے زندگی کی محبت ایک رات میں اس طرح سے کیسے بدل گئی کہ پروردگار شوہر کی محبت اس کے دل میں اتنی پیدا ہو گئی کہ اب اسے ماں کا گھر اچھا نہیں لگتا، اسے وہاں جانا اچھا لگتا ہے. تو جواب ملے گا، تم تلاش کرو. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ جس کی محبت چاہے جب چاہے انسان کے دل کے اندر پیدا فرما دے.
یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کس نے اس کے دل میں یہ محبت پیدا فرمائی؟ یہ اللہ نے پیدا فرمائی، یہ اللہ کی پیدا کردہ محبت ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ہر چیز سے اپنے رب کا پتہ تلاش کرے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ زمین دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے، آسمان دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے، چرند و پرند کو دیکھے تو اللہ کا پتہ معلوم کرے۔ اب تو ایک ہی چیز معلوم کرتے ہیں، مال مال اور مال، باقی کچھ پتہ نہیں، دینے والے کا پتہ ہی نہیں، تلاش ہی نہیں کرتے۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ وہ ہر چیز میں اپنے رب کو تلاش کرتے، ہر چیز میں اپنے رب کی قدرت کو دیکھنے کی کوشش کیا کرتے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ رب ہی کی تلاش میں رہتے اور رب ہی کی جستجو میں رہتے اور رب ہی کی محبت میں اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا کرتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرمائی۔ چلیے مودت تو سمجھ میں آتی ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن کے اندر محبت نہ ہو تو ریلیشن مینٹین نہیں کیا جا سکتا، اور یہ محبت جنسی خواہش کی تکمیل سے پہلے ضروری، محبت ہی کی بنیاد پر انسان اپنی بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے۔ جب مودت کا ذکر آ گیا تو پھر رحمت کی ذکر کی کیا ضرورت کہ تمہارے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرمائی اور رحمت پیدا فرمائی۔ توجہ چاہوں گا، دو لفظ قرآن میں آئے، مودت اور رحمت۔ ایک انسان 70 کراس کر جائے تو اپنی بیوی سے جنسی خواہش کی تکمیل کا جذبہ اس کا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی جنسی خواہش کی تکمیل کی پوزیشن دونوں کے اندر نہیں ہوتی، عمر کے اس حصے میں وہ پہنچ جاتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو مودت کا تعلق جنسی خواہش کی تکمیل سے بھی ہے، لیکن یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو دونوں کے درمیان ایسی محبت ہوتی ہے کہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں، دیر تک گفتگو کرتے ہوتے ہیں، یا اللہ جب ایک خواہش کی تکمیل کا معاملہ بھی ختم ہو گیا، اب یہ دونوں مل کر کے بڑھاپے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان بوڑھے بوڑھی کے درمیان اللہ نے یہ محبت پیدا فرما دی، یہ رحمت پیدا فرما دی۔ اس لیے دونوں چاہتے ہیں نہیں پہلے تو نہیں مرے گی پہلے میں مروں گا، تو شوہر کہتا ہے پہلے میں مروں گا پہلے تو نہیں مرے گی، تو مر جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ تو بوڑھا شوہر کہتا ہے تو مر جائے گی تو میرا کیا ہوگا؟ وہ کہتی ہے آپ مر جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں جھولے پر، بیٹھے اپنے بیوی اپنی بچی اپنی سب اپنی اپنی زندگیوں میں، یہ بوڑھا بوڑھی بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے استاد گرامی کبھی مجھے یہ دعا نہیں دیتے تھے، لیکن گزشتہ 2-4 سالوں سے یہ دعا حضرت دیتے ہیں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ حضرت کو ایک بار میں پوچھ بیٹھا، حضرت یہ جوڑی سلامت رہنے کی دعا کبھی آپ نہیں دیتے تھے، اب آپ دے رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں بڑھاپے میں بیٹا شادی کر کے بیوی کو لے کر چلا جاتا ہے، بچیاں شادی کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہیں، یہ بوڑھی ہی تو ہوتی ہے جو بیچاری چائے بنا کر دے دیا کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچو کتنا عظیم رشتہ ہے یہ معمولی رشتہ نہیں ہے، اس رشتے کے اندر کئی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور یہ سوچو یہ محبت کس نے پیدا کی؟ پالنہار حقیقی نے پیدا کی، معبود برحق نے پیدا کی ہے، ورنہ بوڑھوں کے اندر محبت، یہ محبت اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔